اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک مخارج اللسان سٹارٹ ہے، جس میں ہم نے حروف شجریہ اور حروف صفیریہ پڑھ لیا۔ حروف شجریہ وہ حروف جن کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیان تالو کے ساتھ لگے، اور حروف صفیریہ وہ حروف جن کی ادائیگی کے وقت سیٹی جیسا ٹچ آئے اور ان کا مخرج زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر اور نیچے والے دانتوں کے ساتھ لگے۔ حروف شجریہ جیم، شین اور یا ہیں، جبکہ حروف صفیریہ سین، صاد اور زا ہیں۔ آج ہم حروف لفظیہ پڑھیں گے۔ حروف لفظیہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جو نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں۔ حروف صفیریہ کی نسبت ان کی آواز میں سیٹی کا ٹچ نہیں آتا۔ ان میں سا، ذال اور ذا شامل ہے۔ یہ تین حروف حروف لفظیہ ہیں۔ ان کا مخرج زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے ساتھ لگے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے ساتھ لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، اور یہی ان کا مخرج ہے۔ ان کا مخرج معلوم کرتے ہیں۔ مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا۔ حمزہ زبر سا اد، حمزہ زبر ذال اد، حمزہ زبر ذا اد۔ ذا جو ہے یہ پر حروف ہے، اس لیے ذال اور ذا کی ساؤنڈ میں فرق ہے۔ اد، ذال کی ساؤنڈ اد اور ذا کی ساؤنڈ اد۔ آگے ہم قرآن پاک میں سے ان کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سا کو دیکھیں۔ اسمہما تؤثرون الثاقب۔ سا کی ساؤنڈ میں سیٹی کا ٹچ نہیں آیا، اس کو ہم نے اسمہما نہیں پڑھا۔ سا اور سین کی ساؤنڈ میں فرق ہے، ان کے مخرج کا ہم نے خیال رکھنا ہے، احتیاط برتنی ہے۔ آگے ہم دعا کی مشق کرتے ہیں۔ الظالم، الظالم، نارا تلظی، افلا ینظرون۔ اسی طرح آگے ہم ذال کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ عذاب سَيَذَّكَّرُ۔ ذال کو زا کے مخرج سے ہم ادا نہیں کریں گے۔ زا کا مخرج الگ ہے، ذال کا مخرج الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ذال کے ساؤنڈ میں سیٹی کا ٹچ نہیں آتا، جبکہ زا کے ساؤنڈ میں سیٹی کا ٹچ آتا ہے۔ تو اس لیے اس کی پریکٹس میں آپ نے جب قرآن پاک کو کھولنا ہے، قرآن پاک میں جہاں پر بھی ذال اور زا پڑھیں گے تو آپ ان کے مخارج کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ اگلی بات ہے حروف لحاظیہ کی۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ لحاظ کسے کہتے ہیں۔ لحاظ کوے کو کہتے ہیں، جو ہمارے حلق میں گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو لحاظ کہا جاتا ہے۔ عام زبان میں اس کو کوا کہتے ہیں، عربی میں لحاظ کہتے ہیں۔ تو ایسے حروف جو کوے سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف لحاظیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دو حروف ہیں اور ان کے دونوں کے الگ الگ مخارج ہیں۔ ایک حرف ہے قاف اور دوسرا ہے کاف۔ اب قاف کا جو مخرج ہے وہ ہے اقصی لسان، یعنی کہ زبان کی جڑ جب لحاظ یعنی کوے کے قریب سے نرم تالو کے ساتھ لگے تو قاف کی ادائیگی ہوگی، جبکہ کاف اس کا مخرج ہے کہ قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر کاف کی ادائیگی ہوگی۔ وہ بالکل جڑ کی جانب ہے، لیکن یہ تھوڑا منہ کی طرف ہے، باہر کی جانب ہے۔ کاف کی ادائیگی جو ہے وہ ہونٹوں کی جانب ذرا باہر کی جانب ہٹ کر کی جائے گی۔ قاف اور کاف، قاف اور کاف دونوں کی ساؤنڈ میں فرق ہے۔ قاف، کاف، ان دونوں کی ساؤنڈ میں فرق ہم نے سب سے پہلی کلاس میں بھی پڑھا تھا، جو آپ کو یاد ہوگا، قل اور کل کا جب ہم نے پڑھا تھا۔ اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو آپ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے اب ہم ان کی قرآن پاک میں سے کچھ
مشقیں کرتے ہیں. لقمان قوت قدر. اب دیکھیں لقمان، اس کو ہم لقمان نہیں پڑھیں گے. قوت، اس کو بھی ہم قوت نہیں کریں گے. قدر، اس کو قدر نہیں کریں گے. قاف کا مخرج الگ ہے، کاف کا مخرج الگ ہے، دونوں کے ساؤنڈ میں فرق ہے. لقمان قوت قدر. آگے کاف کی مشقیں کرتے ہیں. الکتاب کفر کتب. دیکھیں کتاب کو ہم کتاب نہیں کر سکتے، کفرا کو قفرا نہیں پڑھ سکتے، کتبہ کو قتبہ نہیں کر سکتے. یہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے یہ باتیں ساری. یہ ساری چیزیں ہمارے قرآن پاک کی جب ہم نے تلاوت کرنی ہے تو اس وقت ہمارے کام آنی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے زبان کے 5 مخارج پڑھ لیے ہیں، جن میں حروف شجریہ یعنی کہ جیم، شین اور یا کا ایک مخرج ہے. حروف صفیریہ یعنی کہ سین، صاد اور زا کا الگ مخرج ہے. حروف لفظیہ یعنی کہ سا، ذال اور ذا، ان کا ایک مخرج ہے. اور حروف لہاتیہ، ان کے 2 حروف ہیں قاف اور کاف، اور دونوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے. ٹوٹل ہمارے 5 ہو گئے ہیں. مخارج اللسان 5 رہ گئے ہیں. باقی کے مخارج ہم انشاءاللہ اگلی کلاسز میں کور کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ہماری اگلی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.